بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں آج ہے 28 جنوری سن 2025 اور دن ہے منگل کا۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کی جو 8 سے 9 مکس نیوز ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں، اور سب سے جو پہلی نیوز ہے وہ ہے سلام ایئر کے حوالے سے۔ صرف 8 ریال اور 88 پیسے کی ٹکٹ سلالہ کے لیے، اور اس کے بعد میں دکم کے لیے، اور اس کے بعد میں ہے جی مسیرہ کے لیے۔ تو یہ آفر پیش کی گئی تھی۔ آج سلام ایئر کی جو ہے وہ 8ویں اینیورسری تھی، اور 8ویں اینیورسری کے موقع پر یہ مخصوص ٹائم کے لیے جو ہے وہ خصوصی آفر دی گئی تھی، یعنی صبح 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک جو بھی ٹکٹ بک کرائی جاتی ان تینوں ڈیسٹینیشن کے لیے، سلالہ کے لیے، دکم کے لیے، مسیرہ کے لیے، وہ 8 ریال اور 88 پیسے کی تھی۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹائم اس کا گزر چکا ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہے کچھ دوست جو ہیں جو ٹریول ایجنسی چلاتے ہیں تو ان کی طرف سے کچھ ٹکٹیں جو ہے وہ بک کی بھی گئی ہوں۔ اس کے ساتھ نمبر 2 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی 1 شعبان 1446 ہجری کے حوالے سے عمان کی طرف سے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے، اور 1 شعبان 1446 ہجری کا جو پہلا دن ہوگا وہ ہوگا جی 31 جنوری سن 2025 اور بروز جمعۃ المبارک کو۔ تو اس کے ساتھ ہی اس کے بعد میں دیکھیں کہ 1 شعبان کے بعد میں صرف 30 دن بچیں گے ماہ رمضان، ماہ مقدس آنے کے لیے۔ تو آپ تمام دوستوں کو ہماری طرف سے ماہ رمضان، ماہ مقدس 2025 اور 1446 ایڈوانس میں مبارک ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہی نمبر 3 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی منسٹری آف لیبر کی طرف سے جو ہے وہ وقت پر سیلری دینے کے حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ لائنس جاری کی گئی ہے۔ اس کی تفصیلی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل شیئر کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ نمبر 4 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی AI کے حوالے سے۔ صرف ایک دن کے اندر چائنا نے جو ہے وہ ایک امریکی کمپنی ہے نویدیا کمپنی کو جو ہے وہ 500 بلین US$ کا جو نقصان پہنچایا۔ وہ کس طرح سے؟ نویدیا جو ہے وہ AI بیسڈ جو ہے وہ چیزیں تیار کرتی ہے۔ تو چائنا کی صرف ایک ایپلیکیشن جو AI بیسڈ ہے، AI اسسٹنس کا کام دیتی ہے، اس کا نام جو ہے ابھی بھی لانچ کی گئی ہے، اور بالکل لو کاسٹ ان کی یہ ایپلیکیشن ہے جو تیار ہوئی ہے، ڈیپ سیک کے نام سے ہے۔ صرف اس کے مارکیٹ میں آتے ہی نویدیا کمپنی کو جو ہے وہ 500 بلین جو ڈالر ہیں اس کا نقصان ہوا ہے۔ اس وقت یہ AI کا دور ہے، اور ہر ملک جو چاہتا ہے کہ AI کے بیسڈ پر جو چیزیں تیار کی جائیں اس میں سب سے اوپر اسی کا ہی نام آئے۔ لیکن اس وقت جو دکھ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، وہ چائنا ہے۔ وہ بہت سارے جو اس کے پلان ہیں آگے آنے والے، اور اس وقت جو چل رہے ہیں وہ امریکہ کو مات دینے کے حوالے سے ہی ہیں۔ باقی دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ کیا آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 5 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی قطر کے امیر جو ہیں وہ اسٹیٹ وزٹ کے لیے آج عمان کے اندر جو ہیں وہ پہنچے ہیں، اور عمان کے محترم سلطان حاتم بن طارق صاحب نے ان کا استقبال کیا، ان کو ریسیو کیا۔ اس کے ساتھ نمبر 6 پر جو نیوز ہے وہ ہے عمان موسم کے حوالے سے۔ عمان موسم کے حوالے سے عمان کے محکمہ موسمیات کے مطابق بتایا گیا ہے 2 اور 3 فروری کو جو ہے وہ عمان کے کچھ حصوں میں جو ہے وہ بارش کے چانس جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ خاص کر اگر بات کریں نارتھ الباتنا، اس کے ساتھ ہی مسندم گورنریٹ، اور جو عمان کے ساحل ہیں وہاں پر، اور اسی کے ساتھ ہی الحجر ماؤنٹین، ان علاقوں میں بارش کے چانس بتائے گئے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں۔ باقی اس کے حوالے مزید اپڈیٹ آئے گی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 7 پر جو نیوز ہے وہ ہے عمان ویزا اپڈیٹ کے حوالے سے۔ باقی کل ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن اس میں بھی کسی بھی ٹائپ کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں کی گئی تھی کہ ویزے بند ہوئے ہیں، لیکن اس میں یہ چیز لازمی کہی گئی تھی کہ اس وقت جو پاکستانیوں کے ویزا ایشونس کے اوپر جو تھوڑے سے معاملات خراب ہیں وہ جلد ریکور کیے جائیں گے، ان کو جلد صحیح کیا جائے گا۔ جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں محترم کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس ایشو کو جو ہے وہ جلد ختم کیا جائے گا، لیکن ابھی تک بھی عمان کے کسی بھی افیشیل کی طرف سے جو ہے وہ نیوز سامنے نہیں آ سکی ہے کہ ویزے بین کیے گئے ہیں۔ لیکن جو دوستوں نے ویزے اپلائی کیے ہیں ان کو ویزا جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے۔ باقی اس کے حوالے سے جیسے کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ
لازمی شیئر کریں گے، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام آپ نے کرنا ہے، اس چینل ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ان تک بھی ہماری جو ہے وہ مختلف قسم کی جو نیوز ہیں وہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 8 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی 8 خارجیوں کو، 8 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ 8 افراد جو ہے وہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ عمان میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان تمام کا تعلق ایک ایشین کنٹری سے تھا، تو ان کو گرفتار کیا گیا اور جو قانونی کارروائی ہے ان کے خلاف کی گئی۔ آپ تو جانتے ہوں گے جو غیر قانونی طور پر عمان کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کا 90% جو چانس ہے وہ سمندر کے راستے ہے، اور اس کے ساتھ میں جو دوسرا دبئی کے راستے لگتا ہے یا سعودیہ کے، لیکن یہ دونوں بارڈر جو ہیں ان میں زیادہ سننے میں نہیں آتا، لیکن زیادہ تر سننے میں آتا ہے جو غیر قانونی طور پر عمان کے اندر انٹری کرتے ہیں وہ لانچ کے ذریعے انٹری کرتے ہیں، تو ان کو پکڑا گیا اور ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ کی گئی۔ یہ تھی آج کی 7 سے 8 مکس نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے کہ پسند لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا، اور سبسکرائب کر دیں گے چینل کو۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں مزید فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور کافی زیادہ ہمیں ڈالر جو ہیں وہ مل سکتے ہیں آپ کی توسط سے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔